اور اس میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی جانور کی شکل میں، اس نعمت کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چوپایوں کو، جانوروں کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے اس میں جاڑے کا سامان ہے اور بہت سے فائدے کی چیزیں ہیں، اور اس کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ بتلایا کہ میں نے تمہارے واسطے جانوروں کو پیدا فرمایا ہے، تو جانوروں کے کتنے فوائد ہیں۔ فرمایا لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، یعنی جانور کے چمڑے کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے جانور کے اون کے ذریعے سے لباس تیار کیا جاتا ہے، کوٹ تیار کیا جاتا ہے، اونی چادریں تیار کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے لیے اس جانور کی کھال سے بنی ہوئی چیز کے ذریعے سے انسان سردی سے بچنے کا سامان مہیا کرتا ہے، اور اس جانور کی کھال کے ذریعے سے انسان پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ جاڑے سے، سردی سے بچنے کا اسباب اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھے ہیں۔ فوائد اس طریقے سے کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کا دودھ انسان پیتا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، ان کا دودھ انسان پیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر دودھ انسان کو میسر نہ ہو، اور پھر اسی دودھ کے ذریعے سے آگے چل کر کے گھی بنایا جاتا ہے، مکھن تیار کیا جاتا ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو دودھ نہ ہو، دودھ نہ ہو تو گھی نہ ہو، مکھن نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام نعمتیں جو دودھ اور گھی اور مکھن وغیرہ کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ ایک جانور کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے جاڑے سے بچنے کا سامان بھی ہے، کھال کے لباس وغیرہ کی شکل میں، اور دوسرا فرمایا کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں دودھ کی شکل میں، اور تیسرا جانور کو پیدا کرنے کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بتلایا کہ تم اس کا گوشت کھاتے ہو۔ اب جانور تو اللہ رب العزت نے بے شمار پیدا فرمائے ہیں، لا محدود اور لا تعداد مخلوق اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جو اقسام پیدا فرمائی ہے بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سے کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اور کچھ کو حرام فرمایا۔ جو حلال ہیں ان کا گوشت استعمال کرنا صحیح ہے، اور جو حرام ہے ان کا گوشت استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، ان کو کھانا، ان کا ذبیحہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اور یہ حلال اور حرام کی تمیز یہ صرف اور صرف مذہب اسلام نے بتلائی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مذہبوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بالکل بھی نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے حلال و حرام کی تمیز تو بہت اعلیٰ قسم کی بات ہے، مکروہ کے درجے کی چیزوں کو بھی بتلایا ہے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ ان چیزوں کو داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یعنی ادب کے اس طریقے کو بھی بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو ناک صاف کرنی ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اس کو استنجا کرنا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، جوتے چپل اس کو اٹھانے ہیں تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے، اگر قرآن شریف کتاب اس کو اٹھانی ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے،
روپیہ پیسہ اس کو اٹھانا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے، چونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے، روزی ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے۔ روٹی اگر لینی ہے تو دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے، چونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ دائیں اور بائیں کا فرق یہ مذہب اسلام نے بتلایا ہے۔ یہاں تک کہ حلال اور حرام کا فرق بھی مذہب اسلام نے بتلایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور کی پیدائش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم اس کا گوشت کھاتے ہو، تو تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں فرمایا، بلکہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اور کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اب فائدہ تو اسی میں ہے، بھلائی اور نفع اور خیر تو انسان کے لیے اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانور کو ہی استعمال کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام فرما دیا ہے ان جانوروں کے استعمال سے، یعنی ان کا گوشت استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ بے شمار جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بتلایا کہ یہ فاختہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ چوہا تمہارے لیے حرام ہے، مرغی تمہارے لیے حلال ہے، بلی تمہارے لیے حرام ہے، اور بکرا تمہارے لیے حلال ہے، کتا تمہارے لیے حرام ہے، مینڈا تمہارے لیے حلال ہے، گدھا تمہارے لیے حرام ہے، بھینس تمہارے لیے حلال ہے اور شیر تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اوپر چلے جاؤ تو اونٹ تمہارے لیے حلال ہے، ہاتھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر سمندری جانوروں میں آؤ تو مچھلی تمہارے لیے حرام ہے، حلال ہے، اور مگرمچھ اور سانپ وغیرہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ان چیزوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ اب جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان جانوروں کے استعمال سے انسان کی فطرت بھی برقرار رہے گی، صحیح سالم رہے گی، اور اس کے اندر رحم دلی کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔ اور شریعت نے بہت سارے جو وہ جانور کہ جن میں خون ریزی کی صفت ہے، جس میں درندگی کی صفت ہے، جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، ان تمام جانوروں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ شیر کے اندر چیر پھاڑ کرنے کی صفت ہے، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ چیتا کے اندر چیر پھاڑ کرنے کی صفت ہے، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ بھیڑیا کے اندر، لومڑی کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر چیر پھاڑ کرنے کی صفت ہے، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان چیزوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان میں قساوت قلبی پیدا نہ ہو اور اس میں رحم دلی کا مادہ ختم نہ ہو جائے اور اس کا دل پتھر نہ ہو جائے، اس کا دل سخت نہ ہو جائے، اور انسان ان چیزوں کا گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے کہیں انہی کی طرح چیر پھاڑ کرنے والا نہ بن جائے۔ اس لیے چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو پیغمبر نے احادیث کے اندر بیان فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ تمام جانور حرام ہیں۔ تو تمام جانور وہ سب کے سب حلال نہیں، بلکہ کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہیں۔ ان کی تمام کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے انجام دینا، حسن اسلوب سے انجام دینا، اچھے طریقے سے اس کو انجام دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز پر اس کو فرض قرار دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کو بھی صحیح طریقے سے قتل کرو۔ یعنی اگر کسی نے جرم کر دیا اور اسلامی ملک ہے اور اس کو قصاص میں قتل کرنا ہے تو اس مجرم کو بھی تڑپا تڑپا کر کے قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ اس کو بھی صحیح طریقے سے قتل کرو۔ یعنی اصل مقصد تو ہمیں اس کو سزا دینی ہے، اس کو تڑپانا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سزا جس آسان طریقے سے، جتنی زیادہ سہل طریقے سے تم دے سکتے ہو اتنے ہی آسان طریقے سے تمہیں سزا دینی چاہیے، اور تڑپا تڑپا کر کے کسی مجرم کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرو۔
یعنی اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرنا ہے. قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کرنا ہے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو یہ نہیں کہ بس بے رحم ہو کر کے اس کو جس طریقے سے چاہا اس کی روح کو قبض کر لیا, اس کی جان نکال دی, اس کے اوپر چھری پھیر دی. اس سے منع فرمایا ہے. اس کے اوپر بھی احسان کرنا, اس کو بھی صحیح طریقے سے انجام دینا, شریعت نے اس کو فرض قرار دیا ہے. وہ صحیح طریقہ کیسے ہوگا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کو چرا کر کے, پانی پلا کر کے اس کو تازہ کر دیا جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, اس کو دقت نہ ہو, چونکہ محسوس تو اس کو بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اسی طریقے سے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور جانور سے چھپا کر کے ان چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ذبح کرو. فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. اور پھر آگے فرمایا کہ جانور جو ذبیحہ جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچاؤ, اس کو سکون پہنچاؤ, اس کو تکلیف نہ ہونے دو. غیر مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. غیر مذہب کے اندر تو جھٹکا چلتا ہے, جھٹکا مارا بس ختم. کسی بھی طریقے سے جانور کی روح نکلنی چاہیے, اس کی جان نکلنی چاہیے. اس کی جان نکل گئی, اس کی روح نکل گئی, بس اس جانور کو استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا چائنا سے خبر آ رہی ہے کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کئی لوگ تو مر بھی گئے وہاں پر. اور اتنی سخت بیماری ہے کہ یہ بیماری مطلب پھیلتی ہی جا رہی ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس کی دو وجہ ہے. جب میں نے یہ پڑھا تو میں خود بھی بڑا پریشان ہوا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو تفصیل جب معلوم کرنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ چائنا میں ایسے بازار ہیں کہ ان بازاروں کے اندر حلال اور حرام سب جانوروں کا گوشت ملتا ہے اور لوگ سب کو کھاتے ہیں. وہاں پہ جو منڈی لگتی ہے اس منڈی کے اندر کتے کا بھی گوشت مل رہا ہے, چوہے کا بھی گوشت مل رہا ہے, سانپ کا اس کا سر کاٹ کر کے اس کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں. چونکہ سانپ کے سر کے اندر تو زہر ہوتا ہے تو زہر کھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. جب سانپ کے سر میں زہر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں, وہ گنجا سانپ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے. وہ اس کا زہر بہت تیز ہوتا ہے گنجے سانپ کا. اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے تو آپ اندازہ کیجئے کتنا خطرناک سانپ ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سانپ کے ذریعے سے عذاب دیں گے. من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃہ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع له ذبیبتان. وہ پورا کا پورا مال ایک سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک, میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو بچا بچا کر کے رکھتا تھا, نہ زکوٰۃ نکالتا تھا, نہ صدقہ نکالتا تھا, نہ غریب کی مدد کرتا تھا. آج بتا تو کہاں جائے گا اور میں تیرے کیا کام آؤں گا. تو سانپ کا گوشت استعمال ہو رہا ہے, کتوں کا گوشت استعمال کر رہا ہے. مسلمانوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا مذہب دیا ہے کہ اس مذہب نے تمام چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. فائدے والی چیز کو ہی حلال کہتے ہیں اور نقصان والی چیز کو ہی حرام کہتے ہیں. ایک تو جانور ہے جو شروع سے ہی حرام ہے, جیسے گدھا ہے, کتا ہے, چوہا ہے, بلی ہے, سانپ ہے, یہ تو پہلے ہی حرام ہے. پھر دوسرا ان کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھٹکا دینا. جب جھٹکا دیں گے تو مکمل طور پہ خون نکلے یا نہ نکلے, وہی خون گوشت میں مل کر کے جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ اندر جا کر کے بیماریاں پیدا کرتا ہے. اور مذہب اسلام نے کیا بتلایا کہ اچھی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرو, اس کی تینوں جگہ ذبح ہو جائے اور اندر کا بہنے والا جو ناپاک خون ہے وہ پورا کا پورا باہر نکل جائے. اب گوشت کو اچھی طریقے سے دھو, اس کو صاف ستھرا کرو اور اب پکا کر کے اس کو کھاؤ تو یہ کسی طریقے کا نقصان تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور یہ پھیلتا جا رہا ہے, بہت زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے.
اگر مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ مسلمان کی بدنصیبی ہے، ورنہ مذہب اسلام تو چمکتا ہوا سورج ہے۔ مذہب اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت کا مطلب یعنی جس کو انسان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے، جس کو نہیں کر سکتا ہے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ شروع میں 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر کم کی، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 کو ختم کر کے 5 ہی کو باقی رکھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 5 کو باقی رکھا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ 12 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 11 مہینے کی چھٹی دی اور 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ تو مذہب اسلام یہ فطرت کے مطابق ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے چائنا کے اندر اس بیماری کے پھیلنے کا کہ حلال حرام جانور کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بس اسی کا گوشت کھا لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چین نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے چین کی عورتوں کے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ برقع نہ پہنے، اور وہ قرآن کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور عورتوں کو برقع پہننے سے منع کیا جا رہا ہے، چہرہ کھولنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ اب عورتیں تو دور کی بات، مرد بھی کپڑا لگا کر کے پھر رہے ہیں کہ کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نظام خداوندی سے جو بندہ ٹکرائے گا وہ محفوظ نہیں رہے گا، وہ بالکل محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے، دیر سویر، وہ تو اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ظالم بے دست و پا ہو جاتا ہے اور مظلوم کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں، مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر ظالم کو مذہب اسلام کے خلاف یا مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی خدا ہے کہ جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے اور جو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، جو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لہذا یہ بیماری ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ کسی کو بھی تنگ نہ کیا جائے، کسی کو بھی پریشان نہ کیا جائے، کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ عقل مند انسان اگر ہے تو اس کو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ کورونا کا جو وائرس ہے، یہ جو بیماری ہے بہت تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے اور اس میں عام طور سے انسان بچ بھی نہیں پا رہا ہے، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان میں بھی کیرلا کے علاقے میں یہ بیماری آ گئی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیماری تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بہرحال بیماری کئی دفعہ متعدی بھی ہو جاتی ہے، یعنی دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت بھی دعائیں پڑھیں، شام کے وقت میں بھی دعائیں پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دعا اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ میری بدن میں عافیت دے، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کان میں عافیت دے، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے۔ ان دعاؤں کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے، اور ہمیں مذہب اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اور صاف ستھرا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو کھول کر کے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان جیسی بیماریاں جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے اور انسانوں کے مرض الموت کا سبب بن رہی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا